سر پی ٹی آئی میں عمران خان کے خلاف جو لوگ ہیں ان کا انکشاف ہوا ہے، وہ کون ہے؟ اچھا وہ ہمارے لیے تو کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن ابھی جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں بیرسٹر گوہر، ان کی ایک گفتگو سامنے آئی ہے جس میں انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی نیا انکشاف ہے کہ پی ٹی آئی میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شاید کسی اور کے اشاروں پہ پولیٹکس کر رہے ہیں اور دڑے بندیاں کروا رہے ہیں اور کر رہے ہیں، اور کسی اور کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں، تو انہیں یہ لگا ہے بیرسٹر گوہر کو اچھا ان میں اکثر لوگوں کا ہم نے تو کئی دفعہ انکشاف بھی کیا، ڈسکس بھی کیا، ان کی باڈی لینگویج بھی ڈسکس کی، ان کے جو ہے نا بے جا قسم کی ایکٹیویٹیز جس سے کہ عمران خان کو فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے۔ ٹھیک، جب بھی آپ نے بتایا بہت کبھی دفعہ۔ مذاکرات کی بات ہونے لگتی ہے، جب بھی کبھی انہیں کسی ریلیف کی بات ہونے لگتی ہے، جب بھی کشیدگی جو ہے پی ٹی آئی کو لے کے اسٹیبلشمنٹ ٹورڈ فیڈرل گورنمنٹ، ٹورڈ پنجاب گورنمنٹ، تو اس میں جب بھی کمی کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کوشش کو بڑی جو ہے وہ مہارت سے اور بڑی اسمارٹلی جو ہے اسے سبوتاج کر دیا جاتا ہے، اور اس کوشش کو اس کے راستے میں کوئی ایسی رکاوٹ ڈال دی جاتی ہے کہ وہ آگے سلسلہ بڑھ نہیں پاتا۔ اچھا اس میں ڈفرینٹ قسم کے عناصر ہیں۔ کچھ تو ایسی لیڈرشپ ہے پاکستان تحریک انصاف کی جن کو یہ لگتا ہے کہ اگر عمران خان رہا ہو گیا تو ان کی سیاست ختم ہو جائے، اور ان کی سیاست ہے بھی نہیں نہ تھی، مگر انہیں یہ لگتا ہے، اور کچھ ایسے عناصر ہیں، کچھ ان کے اہل خانہ ہیں، اور اسی طرح جو ہے نا کچھ اور لوگ ہیں، لیکن تعلق تمام دھڑوں کا اور تمام شخصیات کا، ان تمام مشکوک کرداروں کا جو تعلق بتایا جاتا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے ہی ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی اور پارٹی سے ہیں یا کوئی میڈیاٹر ہیں جو ہے جو میڈیشن کر رہے ہیں، ایسے لوگ نہیں ہیں۔ اچھا اب یہ ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر بیرسٹر گوہر نے گفتگو کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ایک تو جو ہے نا ہم منتیں کر رہے ہیں، ہم ایڑیاں رگڑ رہے ہیں ملاقات کے لیے، اور ہماری ملاقاتیں نہیں کروائی۔ ایک تو یہ انہوں نے گلہ کیا۔ ٹھیک، اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ محمود خان اچکزئی جو ہیں مذاکرات کرنے کی بات کرتے ہیں، اور انہیں مینڈیٹ دیا گیا ہے مذاکرات کرنے کے لیے، لیکن ان کو پی ٹی آئی کے اندر سے ان کو اعتماد نہیں دیا جا رہا، ان کا ساتھ نہیں دیا جا رہا، ان کو مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے سپورٹ نہیں کیا جا رہا، بلکہ کہیں نہ کہیں ایسی حرکات کر دی جاتی ہیں اور ایسی ایکٹیویٹی کر دی جاتی ہیں انہونی اور بے جا، جن کی ضرورت نہیں ہوتی، جس سے محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس جو ہیں جنہیں مذاکرات کے لیے پی ٹی آئی نے مینڈیٹ دے رکھا ہے، وہ جو ہے رکاوٹ بن جاتی ہیں، ان کے پاؤں کی زنجیر بن جاتی ہیں وہ ایکٹیویٹیز۔ یہ ان کا اشارہ ہے۔ اچھا اس کے بعد ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے بیرسٹر گوہر کا جس طرف اشارہ ہے، وہ تیسرا فیکٹر ہے۔ اب پہلے والے پہ پہلے آ جاتا ہوں۔ پہلا فیکٹر جو ہے نا، پھر وہ بات جو ہمیشہ میں نے کی، مبشر لقمان نے کی، آپ کے شوز میں ہم نے بات کی، وہ ہے تینوں جو بہنیں ہیں، جی، چوتھی بڑی بہن کے علاوہ جو تینوں بہنیں ہیں، جو اکثر اڈیالہ کے باہر جو ہے وہ پروٹیسٹ کرتے دکھائی دیتی ہیں، وہاں پہ وہ دھرنا دیتی دکھائی دیتی ہیں، ان کی ایکٹیویٹی کو بھی بے جا سمجھا جا رہا ہے۔ ان کی اس جو ہے پروٹیسٹ کو اور اس قسم کی ایکٹیویٹی کو عمران خان کے لیے نقصان دہ سمجھا جا رہا ہے، اور یہ بات حقیقت کے قریب اس وقت لگی پاکستان تحریک انصاف کی دیگر لیڈرشپ کو اور ایک عام کارکن کو، جب علیمہ خان کے دو بیٹوں کو 9 مئی اور دیگر کیسز میں گرفتار کیا جاتا ہے، اور دنوں میں، ویکس میں نہیں، اور ایک کو گھنٹوں میں ضمانت مل جاتی، اور 9 مئی کیس میں بھی ضمانت مل جاتی ہے، اور ایک الزام جو لگایا جاتا ہے مبینہ طور پہ کہ وہ
اپنے گھر سے ان کا کوئی سوشل میڈیا نیٹ ورک چلا رہے تھے اور کچھ جعلی اکاؤنٹس سے جو ہے نا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کی جا رہی تھی، تو وہ ان کے صاحبزادے جو ہیں ان کی بھی ضمانت ہو جاتی. بالکل تو اسموتھلی. اس سے جو ہے نا پھر یہ بھی الزام لگا کچھ ٹاک شوز میں علیمہ خان کے حوالے سے کہ یہ گٹھ جوڑ ہے علیمہ خان کا. گٹھ جوڑ کہاں ہے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ سے گٹھ جوڑ ہے؟ کیا وفاقی حکومت سے گٹھ جوڑ ہے؟ اور یہ گٹھ جوڑ کہاں ہے؟ البتہ پوزیشن ان کی اس طرح کلیئر نہیں ہے، اس طرح واضح نہیں ہے. پھر ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ جب عظمیٰ خان کو اس وقت جو ہے وہ اجازت دی گئی اڈیالہ جیل میں ملاقات کی، جب نورین خان نیازی نے بھارتی چینلز پر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف، پاکستان کی حکومت کے خلاف اور مبینہ طور پر اداروں کے خلاف عرضہ سرائی کی اور اس طرح کا ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی کہ خدا نخواستہ عمران خان جو ہے ان کے ساتھ جیل میں کوئی حادثہ پیش آ چکا ہے یا کم از کم ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یا بنایا گیا ہے، یا وہ ان کی صحت کا مسئلہ ہے یا ان کی زندگی کا مسئلہ ہے. اس طرح کی ایک ماحول بنانے کی کوشش کی گئی، جس پہ فیصلہ کیا گیا کہ انہی کی ہمشیرہ کوئی جو ہے نا ملاقات کروائی جائے. تو وہ نورین نیازی کی نہیں کروائی گئی، علیمہ خان کی نہیں کروائی گئی، البتہ عظمیٰ خان کی جو بنسبت ایک دھیمے مزاج کی خاتون ہے باقی دونوں بہنوں کی نسبت. عظمیٰ خان جب جاتی ہیں تو وہ ایک گواہ بن کے باہر آتی ہیں کہ وہ بالکل صحت یاب ہیں، انہیں کسی طرح کا ایشو نہیں ہے، کوئی تشدد کا ایشو نہیں ہے، خدا نخواستہ کوئی ان کی زندگی کے حوالے سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. وہ انہیں مل آئی ہیں، گفتگو کر آئی ہیں. البتہ آ کے باہر آتے ہی انہوں نے یہ خبر دینے کے بعد میڈیا کو پھر انہوں نے اپنی گفتگو شروع کی اور اس گفتگو میں بھی انہوں نے وہ اداروں پہ چڑھ دوڑی اور انہوں نے فیلڈ مارشل کے حوالے سے گفتگو کی، تو نامناسب گفتگو کی. تو اس طرح کی صورتحال جو ہے نا یہ تو یہ دیکھیں اب فیصلہ تو ایک عام ویور کر سکتا ہے، ایک عام آپ کا جو کنزیومر ہے وہ کر سکتا ہے، یا کام آپ کا سننے والا کر سکتا ہے کہ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد ایک چیز، دوسری چیز، اسی ملاقات میں عظمیٰ خان جب اندر جاتی ہیں یا اس سے پہلے جب علیمہ خان جاتی ہیں تو وہ صرف اپنے بھائی سے ملتی ہیں. قید تو وہاں پہ بشرا بی بی بھی ہے، قید تو ان کی بھابھی بھی ہے. تو بھابھی جو قید ہے وہ عمران خان کی وجہ سے قید ہے نا. اگر پوائنٹ. بشرا بی بی مسز عمران خان نہ ہوتی، آج بھی مسز خاور مانکا ہوتی، تو آج وہ اڈیالہ جیل میں کیوں ہوتی؟ بشرا بی بی کی جو قید ہے اور یہ سزا ہے وہ اپنے موجودہ شوہر کی وجہ سے، رائٹ، عمران خان کی وجہ سے. تو اس خاتون سے بہنیں نہیں مل رہی. اب یہ ایک پہلو ہے. میری اطلاع ہے کہ بشرا بی بی بہنوں سے نہیں مل رہی. آپ کو ایسا لگتا ہے؟ لگتا نہیں ہے، آپ کو اطلاع ہے؟ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، میں آپ کو یعنی کہ انفارمیشن بہنیں دے رہا ہوں. وہ نہیں ملنا چاہتی بشرا بی بی. وہ نہیں ملنا چاہ رہی لیکن بہنیں ملنا چاہتی ہیں. دیکھیں جب وہ اسی جیل میں ملاقات کرنے کے لیے جا رہی ہیں تو جب وہ بھائی سے ملیں گی تو وہ بھابھی سے ملنے کی بھی تو خواہش انٹریکشن تو کریں گی، کریں گریٹ تو کریں گی، مگر ظاہر ہے. یہ معاملہ اس طرح کا ہے کہ بشرا بی بی اصل میں بہت پہلے سے جو ہے یہ ڈیسائیڈ کر چکی ہیں اور ان کی یہ کوشش رہی ہے کہ عمران خان کی بہنیں جو ہیں ان کی سیاست میں ان کا عمل دخل نہ ہو. ٹھیک. مگر چونکہ آج عمران خان جو ہے وہ جیل میں ہے تو ان کی اہلیہ بھی جیل میں ہے، تو پارٹی لیڈرشپ اور ان کا کارکن جو ہے وہ جس حد تک کوشش کر رہا ہے، مگر بہنیں جو ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے بھائی کے لیے ایفرٹ کریں، تگودو کریں. ظاہر ہے. ٹھیک ہے. اچھا البتہ جس طرح بقول حفیظ اللہ نیازی جو بینوئی ہیں عمران خان کی مگر ان کے نظریات سے اختلاف رکھتے ہیں، ان کی سیاست سے اختلاف رکھتے ہیں، ان کے طرز حکمرانی پہ وہ تنقید کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں، تو ان کے بقول وہ کہتے ہیں کہ بہنیں تو غیر سیاسی ہیں. تو پھر یہ والا جو پہلو ہے کہ غیر سیاسی بہنیں سیاسی ایکٹیویٹی کرنے کی جو کوشش کر رہی ہیں وہ عمران خان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہیں. غیر سیاسی بہنوں کو تحریک چلانے کا کیونکہ تجربہ نہیں ہے، غیر سیاسی بہنوں کو پاکستان میں سیاست کرنے کا ایکسپیرینس نہیں ہے، سیاسی سرگرمیاں جو ہیں
ان کو ایگزیکیوٹ کرنے کا تجربہ نہیں ہے. انفارمل. اور ہاں جی. چونکہ میں عمران خان کی بہنیں ہیں, وہ عمران خان کی طرح وہ کسی کا مشورہ بھی نہیں لیتی, نہ سنتی, نہ مانتی. یعنی کہ وہ علی مین گنڈا پور کے ساتھ علیمہ خان کھڑے ہو کے, اور جو سہیل آفریدی نے الزام لگایا کہ یہاں پہ پلانٹڈ سوال ہوئے, تو وہاں پہ میری اطلاع کے مطابق علیمہ خان علی مین گنڈا پور کو یوٹیوبرز سے اور مختلف جو سوشل میڈیا کہ وہاں پہ رپورٹرز ہوتے تھے, ان سے سوال کرواتی تھیں. وہ سوال علیمہ خان دیتی تھی, جس پہ علی مین گنڈا پور سے یہ سوال ہوتا تھا کہ آپ مسٹر سی ایم, آپ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں, یعنی کہ آپ عمران خان کے ساتھ بھی ہیں اور آپ دوسری طرف بھی, آپس میں کانفلکٹ, انہیں مشکوک کرتے تھے. اور وہاں پہ ہمارا چونکہ آبزرویشن کا کام ہے, تو علیمہ خان کی جو مسکراہٹ اور کہکہا جو ہے وہ بتاتا تھا کہ علیمہ خان ایسے سوالات پر خوش ہوتی تھی جب علی مین گنڈا پور کا جو رول ہے, جو کردار ہے, اسے مشکوک بنایا جاتا تھا, اسے متنازع بنایا جاتا تھا. یہی وہ وجوہات تھی جس کی وجہ سے اڈیالہ کے اندر سے ایک دن پیغام آتا ہے کہ علی مین گنڈا پور کو کہیں کہ وہ سرنڈر کر, ان کی جگہ پہ ہم نیا وزیر اعلیٰ لے کے آئیں. ایک پہلو. اچھا, یہ میں بات کروں بیرسٹر گوہر کی, جو خدشات کا اظہار انہوں نے جو کیا کہ پارٹی کے اندر سے, جو بات میں نے آپ کو آخری پروگرام میں کی تھی کہ پاکستان تحریک عمران خان کو نہ نون لیگ سے خطرہ ہے, نہ پیپلز پارٹی سے خطرہ ہے, نہ آج کی حکومت سے خطرہ ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ سے خطرہ ہے. عمران خان کو خطرات لاحق ہے وہ اپنی ہی پارٹی سے, اپنے ہی ان گروپنگز اور ڈفرنٹ اناڑی پلیئرز ہاں سے, جی, منافقین سے, اور بکے ہوئے لیڈرز سے, اور بہت سے خواب سجائے ہوئے کہ عمران خان کے بعد ان کی باری آ جائے گی, ایسے عناصر سے, اور سیم پیج پہ نہیں ہے نا سارے, ایسے عناصر سے ظاہر ہے. تو اور یہ آپ نے اچھی بات کر دی کہ یہ سب جو ہیں اپنی اپنی مار پہ ہیں, مگر ایک پیج پہ نہیں, یونٹی نہیں ہے, یونٹی ایک نہیں, کانسیپٹ پہ نہیں ہے. ایگزیکٹلی. دوسرا میں نے آپ کو بتا دیا کہ بہنوں کا بھی ہے جو ایلیمنٹ, مذاکراتی کمیٹی ہے اس کو اعتماد نہیں دیا جا رہا پارٹی کے اندر سے. سامنے سے تو مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ جو ہو رہا ہے, جو ہونا ہے, وہ تو ابھی بات کا مسئلہ ہے, پارٹی کے اندر سے ان کو سپورٹ حاصل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. جی. تیسرا اور آخری جو پہلو ہے جو سب سے زیادہ خوفناک ہے, جب بھی یہاں پہ معاملات جو ہیں ان میں کوئی بہتری آنے لگتی ہے, یا صورتحال جو ہے کوئی عمران خان کی کسی طرح سے تھوڑی فیور میں جانے لگتی ہے, کوئی ریلیف کا معاملہ سامنے آنے لگتا ہے, کہیں نہ کہیں ان کی اپیلیں جو ہیں وہ دائر ہونے لگتی ہیں سزاؤں کے خلاف, تو امریکہ, یو کے, یورپ, دبئی اور بیرون ممالک بیٹھے ہوئے ان کے جو عجیب و غریب طرح کے جو بھگوڑے قسم کے یوٹیوبرز ہیں, جن میں کچھ پولیٹیشنز بھی ہیں, وہ ویل چیئر جٹ ٹائپ, وہ سب سے پہلے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں نکالنا شروع کرتے ہیں, اداروں کی ہرزہ سرائی کرنا شروع کریں گے. کم از کم ان کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے تنقید کا, وہ فیلڈ مارشل ہوتے ہیں کم از کم, اور باقی جو ہے وہ حکومتوں کو تو وہ کچھ سمجھتے نہیں ہیں, اور وہ اس طرح کی مادر پیدر جو ہے وہ آزاد گالم گلوچ شروع کر دیتے ہیں, اور عجیب و غریب طرح کے من گھڑت وہ الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں, تو اس طرح کی صورتحال بنا دیتے ہیں. تو تیسرا سب سے بڑا خطرہ عمران خان کے لیے وہ لوگ ہیں جو بظاہر یہ شو کرتے ہیں کہ وہ عمران خان کے لیے کر رہے ہیں, مگر در حقیقت وہ عمران خان کے لیے نہیں, وہ عمران خان کے سزاؤں کی طوالت کے لیے, عمران خان کے فیوچر پولیٹکس جو ہے اس کو برباد کرنے کے لیے, اور پاکستان تحریک انصاف کو مزید گہرے گڑھے میں پھینکنے کے لیے, اور پی ٹی آئی کی سیاست کو دفن کرنے کے لیے وہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. ٹھیک سر, چلیے یہ تو آپ نے ایک سینیریو مجھے بتا دیا, لیکن آبویسلی 2026 ہو چکا ہے. اگر اس سینیریو کو اف وی کیپ اٹ اسائڈ, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر کوئی مذاکرات کی طرف بھی اشارہ جا رہا ہے یا نہیں بھی جا رہا, لیکن سم ہاؤ کچھ نہ کچھ اس طرح کی جو باتیں وہ چل رہی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پہ کچھ یہ جو فرسٹ 3 months ہیں مسٹر عمران خان کے حق میں ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیل کی طرف آتے ہیں, یا کچھ آپ کو لگتا ہے؟ مذاکرات کی بات جب پرائم منسٹر نے کی کہ ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں, تو مسئلہ یہ ہے کہ جب تک دونوں طرف کی
ڈیمانڈس. جی مذاکرات تو گیون ٹیک پہ ہوں گے نا. رائٹ مذاکرات جو ہے وہ نہ تو میں دونوں اطراف کی بات کر رہا ہوں, ہاں جی دونوں اطراف کی میں بات کر رہا ہوں. میں صرف جو ہے نا ایک فریق کی بات نہیں کر رہا, دونوں میں پی ٹی parties آئی کی کی. بات نہیں کر رہا, میں دونوں اطراف کی بات کر رہا ہوں. دونوں نے مذاکرات نہ تو خدمت خلق کے لیے کرنے نہ ہی خدا خوفی سے کرنے. یہ مذاکرات ہونے گیون ٹیک پہ, کچھ دو کچھ لوگ کی بنیاد پہ. جی اب حکومتی پارٹی کی ڈیمانڈز کیا ہیں وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی. کوئی ڈیمانڈز ہوں گی نا, آپ لکھ لیں نا یہاں پہ. ٹھیک ہے جب یہ مذاکرات کبھی ہوں گے, وہ کامیاب ہوں یا ناکام ہوں, جو چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ حکومت کی طرف سے آئے گا وہ, اور جو پی ٹی آئی کی طرف سے جی آئے گا وہ اس کی شکیں ہوں گی, اس میں مطالبات ہوں گے کہ آپ ہم سے یہ چاہتے ہیں, آپ یہ کریں گے, زبان بندی ہے, ملک سے باہر جانا ہے, نہیں جانا ہے, اتنا عرصہ نہیں بولنا ہے, کوئی جلسہ نہیں کرنا, کوئی ریلی نہیں نکالنی. یہ مطالبات ہو سکتے ہیں ٹھیک ممکنہ, اور ادھر سے مطالبات ہو سکتے ہیں ظاہر سی کہ بات ہے. آپ جو ہے نا کتنے لوگوں ٹیبل کی ٹاک ہاں رہائی جی ہے یا 9 مئی کیسز میں وہ رہائیاں مانگتے ہیں. اس کے علاوہ وہ کیا مانگتے ہیں, وہ جو ہے وہ ارلی الیکشن میں ٹرم الیکشن مانگ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مقصد ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ کچھ دو کچھ لوگوں کی بنیاد پہ ہونے ہیں. یہ اور نہ تو ملکی مفاد میں, ہاں بظاہر آپ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ جمہوریت کی بالادستی کے لیے اور ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے, تو بظاہر تو ان مذاکرات کا ٹائٹل یہی ہوگا, مگر اندر جو ہے نا ہر فریق جو ہے نا وہ اس کو ظاہر ہے کہ اپنا فائدہ چاہیے, اپنی سیکیورٹی چاہیے, گارنٹیز چاہیے دونوں کو. تو مذاکرات اگر ہوئے تو وہ اس طرح ہوں. اور آپ نے یہ بھی کہا ہے ہمیشہ کی طرح کہ رہائی اور اقتدار میں ڈفرینس ہے. رہائی ہوئی تو یہ نہیں کہ اقتدار ہوگا, ہاں جی, وہ رہائی تو از دیکھیں وہ ڈفرینٹ. سادہ سی بات ہے, وہ تو بڑی سادہ بات ہے. عمران خان کی رہائی کا مطلب ان کا اقتدار نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے وہ دونوں ڈفرینٹ ایلیمنٹس ہیں. ہاں وہ دونوں ڈفرینٹ ایلیمنٹس ہیں.